السلام علیکم دوستو، اب ایک ہم نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ویک بعد ویکینڈ پہ جو پورے ہفتے کی خبریں ہوں گی ان پہ تھوڑا مختصر سا تبصرہ کیا کریں گے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ تو پہلی خبر گورنر ہاؤس سے، جناب گورنر صاحب نے ٹک ٹاک سٹارز کو بلایا ہے تاکہ وہ کرونا کے متعلق آگاہی دے سکے، اور اس پہ بڑی سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، لوگ جگہ صحیح کر رہے ہیں، کچھ ہنس رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں جی ٹک ٹاک والے آگاہی دیں گے، کریں گے، وہ کریں گے۔ تو جناب گورنر صاحب جو ہیں وہ، ان کو عہدے کی اور پیسے کی تو کوئی فکر ہے نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ میں بہت زیادہ پیسے بھی بنائے تھے، عہدے بھی ان کے پاس تھے، سیاسی عہدے بھی تھے، ویسے بھی رسپیکٹفل تھے۔ تو پاکستان میں وہ آئے تھے دراصل پروٹوکول کے لیے، اصل جو ان کا مقصد تھا پاکستان میں آنا اور وہاں سیاست کرنا وہ تھی پروٹوکول۔ اور یہ میں بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں اور اوریجنل جینون بات بتا رہا ہوں، چاہے پتہ کر لے، کیونکہ وہ اتنے ٹائکون ہوتے ہوئے اسکاٹ لینڈ کے جب آتے تھے تو ایئرپورٹ سے آرام سے ایک گاڑی میں یا دو گاڑیوں میں بیٹھ کے اپنے گاؤں جاتے تھے۔ تو جب گورنر ہاؤس میں آئے، گورنر بنے پہلی دفعہ، تو وہ جو گاڑیوں کا قافلہ ٹین 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 کرتے، چودھری صاحب آ گئے، چودھری صاحب آ گئے، جو ہوا تو وہ ان کو اتنا پیارا لگا، اتنا اچھا لگا کہ دوسری دفعہ بھی انہوں نے گورنری اسی لیے قبول کر لی۔ بلکہ لاسٹ ٹائم ایک فرسٹ ہینڈ بندہ بتا رہا تھا کہ وہ انہیں اس دفعہ آفر تھی اور ان کے چانس تھے اور وہ بن سکتے تھے وزیر اعلیٰ، لیکن انہوں نے کہا یار میں کی کرنا ہے، ہمیں سر پیڑ تے مخدیاں گالاں پروٹوکول وہ یہ تے بلکہ اس تو بھی ود دے تو ٹھیک ہے، گورنری ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر جب وہ پروٹوکول کے لیے کریں گے تو پھر ایسی ایکٹیویٹی کریں گے جس میں کہ وہ تھوڑا سا کام دھندا بھی چلتا رہے، پروٹوکول بھی چلتا ہو، اور مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہوگی کل کو وہ کشمیر کی صورتحال پہ اگر وہ کہ آؤ جی کشمیر کی صورتحال پہ تبصرہ کرو یا آگاہی دو لوگوں کو کہ کشمیر کھیلیں، تو یہ ایسے تو ہوتا ہی ہے ایسے کاموں میں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو پنجاب کی پنجاب کی جو کابینہ کا اجلاس ہے بجٹ کے اوپر، وہ کرونا کی وجہ سے، کیونکہ اسمبلی میں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ فاصلہ شاید نہ ہو سکے، پورے ممبر آنے ہیں، تو وہ اجلاس پی سی ہوٹل میں بلایا جا رہا ہے۔ ارے بھائی بندہ کو ان سے پوچھے، پہلی بات تو بجٹ تو ہر سال خسارے کا بجٹ دینا ہے، اور پھر کرونا کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں اور غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور آپ کا یہی ہے جی ہم بزنس کھولیں گے، ہم یہ کریں گے کہ لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے لوگوں کو، اور بھوکی ننگی قوم کے دنیا سے بھی آپ چندے مانگ رہے ہیں اور پی سی ہوٹل میں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، کرونا کی وجہ سے تو سب کچھ خالی ہے، قذافی اسٹیڈیم خالی ہے، لاہور اسٹیڈیم خالی ہے، فوٹو اسٹیڈیم، یہ گورنر ہاؤس کی گراؤنڈیں، کہیں بھی جا کے، اور موسم بھی اچھا ہے، ممبروں کو بھی اپنے اپنے گھروں سے دری لاؤ اور وہاں بچھاؤ دور دور، 2 میٹر نہیں 10 میٹر کا چاہے فاصلہ رکھو، وہاں سپیکر لگاؤ، سب کو ایک ایک مائک دو، چلو بھی کرو اجلاس، اور دنیا کو بھی پتہ چلے اور ایک مثال قائم ہو کہ سستا تے ٹکاؤ کام، لیکن کرو گے نہیں، کیونکہ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کرونا شونا یا عوام تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ تو اسمبلی سے اٹھ کر پی سی ہوٹل میں جائیں گے، اور پی سی ہوٹل کا جو پھر بعد میں بجٹ آئے گا جو اس کا وہ خرچہ ڈالیں گے تو وہ تو پھر ہم عوام کو ہی دینا پڑنا ہے۔ تو خدا را ایسے فیصلے نہ کریں اور لے کے جائیں۔ ویسے بھی گلزار صاحب جو ہے وہ تو جنہوں نے رکھا ہوا ہے فیصلے تو انہی کے ہوتے ہیں، اور مجھے تو ان کی وہ معصومیت اور وہ شرمیلا پن اور انوسینٹ ہی دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بس بچپن سے انہوں نے خود کچھ نہیں کیا، کسی نہ کسی نے ان کو رکھا ہی ہے کسی نہ کسی عہدے پہ، غلط مطلب نہ لیں۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں ہم وفاق کی طرف۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے اب کہہ دیا پھر کہ جی دیکھیں شاید دوبارہ ہمیں سختی کرنی پڑے، لیکن ہم بند نہیں کر سکتے کاروبار، اور وہ کھول دیے ہیں، پارک وغیرہ بھی کھول دیے ہیں، اور اتنے زیادہ وہ فیصلے بدلتے رہتے ہیں، وہ اپنے کبھی کابینہ میں رد و بدل، کبھی فیصلوں میں رد و بدل، اور اب قوم تو پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا، یہ آپ کو 23-24 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری آپ کے کندھے پہ ہے، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آپ فیصلہ کریں، ڈٹ کے کریں، کیونکہ آپ پہلے حکمران ہیں جن کے پیچھے ڈنڈا ہے اور ڈنڈا ساتھ چل رہا ہے، ورنہ تو آج کل جتنے بھی حکمران ہیں انہیں تھلے ہی ڈنڈا ملتا ہے، ڈنڈا انہیں تھلے ہی رہا ہے، تو تھوڑے تو پیچھے بھی تو ڈردے کر لیو، فیصلے کرو، نہیں تو کسی کو مشورے لو اور کر کے تو اپنے فیصلے اپلائی کرو۔
اپوزیشن کی بات ہو جائے، شہباز شریف صاحب جو کہ پاکستان گئے کرونا کے لیے تھے کہ ہم کرونا کے قوم کرونا جیسے مرض میں یا وبا میں گری ہوئی ہے تو ان کی معاونت کرنے کے لیے، لیکن یہاں آ کے وہ نیب کے سامنے اس لیے نہیں جا رہے کہ انہیں کرونا کا خطرہ ہے، اور پھر وہ ہائی کورٹ گئے 200-250 بندے ساتھ لے کے. تو نظر تو آ رہا ہے کہ یہ بس اپوزیشن والے بھی بس اپنی جو کیا کہتے ہیں جو بدماشیاں کی ہوئی ہیں، جو چوری چکاری یا جو بھی لوٹ مار کی ہے اس کو بچانے کے چکر میں ہے. کیونکہ حکومت کا ایک کوئی بیان آتا ہے اور اس کے 2 منٹ بعد ہی فوراً کوئی نہ کوئی ٹھیپے دے منہ والی کبھی کوئی خاتون آ جاتی ہے اور وہ اس کا ریئیکشن دیتی ہے. یار کوئی عوام کی بات کرو، کوئی لوگوں کی بات کرو، کوئی پارٹی کی بات کرو. آپ اپنے سارے پارٹی کے چمچے کڑچے جتنے بھی ہیں ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ بس یہ جو ہے نا کسی طرح اپنے لیڈروں کو بچا لے، خواہ وہ نون لیگ کے لیڈر ہوں، خواہ وہ پیور پارٹی کے ہوں. اور ہاں پیور پارٹی سے زیادہ ہے ابھی وہ ایک خاتون جو رچی پتہ نہیں کیا وہ ان کا نام ہے، وہ خاصا اس نے الزام لگایا کہ جی 10 سال پہلے ان کے ساتھ رحمان ملک میں زیادتی کی تھی. تو بی بی رحمان ملک کو جتنا میں جانتا ہوں وہ 10 سال پہلے بھی زیادتی کرنے کے قابل نہیں تھے. یہ آپ غلط کہہ رہی ہیں. اور یہ بھی وہ تقریباً لوگوں کو تو پتہ ہی نظر آ رہا ہے کس کے ایجنڈے پہ وہ آئی ہیں اور کس کے ایجنڈے پہ وہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک تو جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں جو کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا اب ایک پلاننگ اس طرح کی چل رہی ہے کہ یہ جو پرانی لیڈرشپ ہے ان سے جان چھڑائی جائے اور باقی پارٹیوں بھی چھوٹے چھوٹے نرم سافٹ سے لیڈر لائے جائیں جو کہ ہماری ہی انگلیوں پہ چلتے رہے. جیسے پیپل پارٹی میں اگر وہ فاطمہ بھٹو آ جائے، بلاول آگے آ جائے، ابھی دیکھیں نا بلاول کی پریس کانفرنس لائیو چل رہی ہے، تو ذوالفقار جونیئر آ جائے، تو اس طرح نون لیگ میں بھی کوئی پولے سے منڈے پولی سی لیڈرشپ آ جائے. اور یہ جو پرانے بابے ہیں، جو پرانے جو نے بہت مال کما لیا ہے، اکٹھا کر لیا ہے اربوں خربوں روپے. اور پتہ ہے آپ کو ارب کتنا ہوتا ہے؟ 1 ارب روپیہ. اور بھئی اگر ایک بچہ جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ مہینے کا 50,000 روپیہ بینک سے نکالتا رہے. اور وہ 80 سال کی جو 75 سال کی عمر ہوتی ہے پاکستان میں، پوری عمر وہ نکالتا رہے تو پھر بھی وہ 1 ارب روپیہ خرچ نہیں کر سکے گا. یعنی اتنے پیسے ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی، حیا ہی نہیں آتی. پتہ نہیں کتنے ان کے پیٹ ہیں کہ اربوں کی جہاں سنتے ہیں اربوں کی، اتنے ارب کی وہ ارب تسی مذاق ہی بنا لے. عرب تو ہم سنا کرتے تھے کہ وہ جی اداکاریں اربوں کے پاس جاتی ہیں اور عرب یہ کرتے ہیں، عرب وہ کرتے ہیں، اور اب تو یہاں ہر پاس ہی عرب ہے. اور ساڈے تے ستیہ ناس ہی اربا نے کر دیتا. چلو آگے چلتے ہیں. ابھی ایک خبر کل آئی ہے، بڑی افسوسناک خبر ہے کہ 7 بچے دریائے سندھ میں ڈوب کے وہ مر گئے، جس میں 4 لڑکیاں اور میرا خیال 3 لڑکے ہیں، اور سب کی عمر 6 اور 10 سال کے درمیان ہے. تو یہ خبر تو افسوسناک ہے، لیکن یہ اگر دیکھیں ہم، یہ جب سے گرمی کی لہر آئی ہے کرونا کے چکر میں یہ 25-20 بچے مر چکے ہیں مختلف جوہروں میں، مختلف نہروں میں، دریاؤں میں کر کے. تو ہمارے ہاں تو اکثر یہ ہوتا ہے، اور میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ تو ہوگا، کیونکہ جب آپ کیئر نہیں کر سکتے تو جمدے کیوں ہوں؟ بچے پیدا کرنا ہی مسئلہ نہیں ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، انہیں ایجوکیشن دینا، ان کا دھیان رکھنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اب ہر بات حکومت پہ نہ ڈالیں کہ حکومت کچھ نہیں کرتی، یا حکومت نے یہ کر دیا، حکومت نے یہ. بچے تو آپ نے خود جمنے ہیں اور خود ہی ان کی آپ نے ٹیک کیئر کرنی ہے، خود ہی ان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، ان کو کرنا. ہاں حکومت یہ کر سکتی ہے کہ اپنا طور پہ اویئرنیس دے سکتی ہے، اپنے طور پہ ایسی پالیسی لا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آبادی کو کنٹرول ہو، آبادی کنٹرول کرنے میں. لیکن جو ہیں وہ تو آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں، آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے. تو یہ تھی آج کی مختصر سی خبریں. اور اگر آپ کو یہ خبروں میں کچھ اچھائی نظر آئی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. اور اگر نہیں اچھی لگی تو وہ جو ایسے انگوٹھا ہوتا ہے اس کو پریس کریں. تو ہم ملتے رہیں گے پھر کل یا پرسوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک